اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، ہماری بحث چل رہی تھی کہ دین اور دنیا میں کیا نسبت ہے اور دین کا کیا نظریہ ہے، دین اسلام کا دنیا کے بارے میں۔ تو ہم نے حقیقت بیان کی کہ دین انسان کو تعادل کا درس دیتا ہے کہ یہ اس دنیا میں بھی آپ کو رہنا ہے کچھ عرصہ، 100 سال 90 سال 50 سال جتنا بھی عرصہ ہے، لیکن اس کو گزرگاہ سمجھو، جتنی ضرورت ہے اس کی نعمتوں سے استفادہ کرو، فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس کو اپنا ہدف و اصل مقصد کسی چیز کو بھی، حتیٰ کسی نعمت کو بھی ہدف اور مقصد نہ بنا لو، بلکہ ان نعمتوں کے ذریعے اصلی جو نعمت ہے رضائے الہی، قرب الہی، اس طرف اپنا سفر جاری رکھو۔ اور اس میں اسلام نے جو یہ سادھو قسم کے لوگ یا ہندوازم میں یا باقی مذاہب میں، ہمارے یہاں بھی صوفیزم جو اپنے آپ کو انتہائی سختی میں رکھنا، گندگی میں رکھنا، بہت طاقت فرسا قسم کی ریاضتیں کرنا، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ ہاں، یہ کہا کہ جتنا جاگ سکتے ہو عبادت کرو، لیکن اتنی ٹائم سو سکتے ہو وہ سو، بدن کو آرام دو، کیونکہ بدن جتنا آپ اس کو کم نیند پر لے آئیں گے کم نیند پر آ جائے گا، زیادہ نیند کا عادی کریں گے زیادہ نیند کا عادی ہو جائے گا، زیادہ کھانے کا عادی بنا لیں تو زیادہ چاہے گا، کم کھانے کا عادی بنا لیں۔ تو اس میں اسلام کیا کہتا ہے نہ بہت کم کھاؤ نہ بہت زیادہ۔ ہاں، ایک حد تک مشقت اس میں ہے، لیکن وہ مشقت اور سختی جو ہندو مذہب اور باقی مثلا کرسچین یا بعض میں ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے کہا ہے کہ جس طریقے سے روح کی حفاظت ضروری ہے، بدن کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس حوالے میں سے میں ایک قصہ بیان کروں گا۔ سٹوری ہے جناب سید ہاشم حداد، بہت بڑے عالم اور بزرگوار تھے۔ ان کی ملاقات ہوئی عارف کامل آیت اللہ العظمیٰ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں قصہ، یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں جا رہا تھا کربلا میں، گھر سے نکلا، صبح صبح قہوہ بنایا۔ یا ایران میں، عرب میں ہم تو دودھ پتی پیتے ہیں نا، چائے، یہ قہوہ استعمال کرتے ہیں، وہی پتی اور پانی کے ساتھ قہوہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں گھر میں قہوہ بنایا اور باہر نکلا کہ کوئی روٹی وغیرہ نان وغیرہ خرید لوں۔ تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ علماء کا ابا کبا اور امامے کے ساتھ ہوٹلوں پر یہ جو قہوہ خانے ہوتے تھے ان پر بیٹھ کر چائے پینا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ آج کے دور میں بھی کہ لباس میں انسان اور بیٹھ کے عام ہوٹل پر اور بیٹھ کے مجبوری کے علاوہ تو اس کو کبھی سمجھا جاتا ہے، اس دور میں بہت زیادہ کبھی سمجھا جاتا تھا، اگرچہ آج کے دور ترقی کر گیا اور ضرورت بھی ہے، ہوٹلوں پر جانا پڑتا ہے بعض اوقات۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رستے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں قہوہ خانہ، میں جو چائے والا جو ہوٹل تھا، قہوے والا ہوٹل۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، تو میں نے کہا آگا کیوں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے قہوہ پینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، ابھی بن رہا ہے، تو قہوے کے بغیر میں زیارت پر نہیں جا سکتا، یعنی غنودگی آ جا سکتی ہے، یہ عادت تھی، جو بھی کہا کہ تھوڑا پیوں گا تو تب جا کے میں صحیح زیارت اور درس اور عبادات کر سکوں گا۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ کو قہوہ پینا بھی ہے تو آئیں میرے گھر میں آ جائیں، یہاں اچھا نہیں ہے۔ تو کہتا میں ان کو لے آیا، گھر میں آ کر وہ ان سے بات چیت کی، قہوہ پیا، کھانا کھایا، تو اس کے بعد کہتے ہیں میں پھٹ پڑا اور میں نے آگے طباطبائی سے کہا کہ آغا صاحب آپ اتنے بزرگ عالم دین ہیں، عارف، خدا کا خوف کریں کہ کتنا معیوب ہے اور آپ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پھر ایک آگے سے مثال بیان کی، کہا کہ گھر میں کوئی ایسا وسائل نہیں تھے تو میں جا رہا تھا تو اب مجھے ضرورت تھی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بات سنیں، میں ایک دفعہ جا رہا تھا یعنی ایران سے کربلا کی طرف، تو اس وقت گھوڑوں کا، خچروں کا، ان کا نہ ہوتا تھا زمانہ، تو اکثر ہم سواریوں پر جا رہے تھے۔ ایک بندہ اسپیشل ساتھ رکھا ہوا تھا جو ہم سب کی یعنی قافلے والوں کی خدمت کرتا تھا، جانوروں کی بھی اور ہماری بھی۔ تو کہتے ہیں جب بھی ہم کسی منزل پر بیٹھتے اترتے تو وہاں پر کیا ہوتا، وہ جیسے ہی بیٹھتے فوری وہ جا کر گھوڑے، خچر، گدھے، اونٹ، جو کچھ بھی ہوتا تھا ان سے بار یعنی سامان اٹھاتا، ان کو پہلے پانی دیتا، چارہ دیتا، ان کو بالکل آزاد کرتا تاکہ فریش ہو جائیں۔ اس کے بعد ہمارا وہ آ کر خیال کرتا، ہماری خدمت، کھانا پینا جو بھی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، پہلے ہماری جو ہم نے پیسے دیے ہیں اس کو ساتھ مثلا نوکر کے طور پر سروس مین کے طور پر رکھا ہوا ہے، تو اس کو پہلے ہماری خدمت کرنی چاہیے، اس کے بعد چلو جانوریں ہوتے رہیں گے۔
تو وہ چپ رہا کہتے ہیں، اس نے اپنی عادت نہیں چھوڑی، اور کہتے ہیں لیکن نتیجہ کیا نکلا، جو ہمارے ساتھ قافلے آ رہے تھے وہ تین دن کئی دن بعد میں پہنچے، ہم جلدی پہنچ گئے۔ اس وقت کھولا، اس نے کہا تھا اصل تمہاری سواری جو ہے وہ اگر صحت مند ہوگی، اس کی حفاظت صحیح کرو گے تو تب وہ تمہیں صحیح منزل پر پہنچائے گی، اور اگر یہی نہ ہو سکا تو تمہیں کہاں منزل پر پہنچائے گی۔ لہذا اس کے بعد سمجھایا، کہا کہ یہ قہوہ یا چائے میرے بدن کی ضرورت ہے، اگر میں اس کو صحیح نہ رکھ سکا، اس کی حفاظت نہ کر سکا، تو کس طریقے سے جو ہے میں جا کے اپنے روح کو متصل کروں گا خدا کی بارگاہ کے ساتھ، ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ۔ لہذا سے درس کیا نکلا، یہ نکلا کہ اسلام نے کہا ہے کہ آپ نے جسم کو صحت سلامت رکھو، حتیٰ واجب ہے آپ نے جسم کو نقصان پہنچانا۔ مثلا کوئی بندہ کہ یہ میرا جسم ہے اور میری مرضی، اور آپ نے انگلی کاٹ دیتا ہے، حرام کا مرتکب ہوا۔ کوئی کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، خودکشی کر دیتا ہے، اسلام میں خودکشی حرام ہے، حرام کی موت۔ کوئی کہتا ہے میں جسم پر چاقو مار لیتا ہوں، نقصان پہنچانا کیا ہے، حرام ہے۔ اب آپ اگر کوئی جاہل ہے، نہیں سمجھتا، ہماری اس سے نہیں ہے، ہم جو ہے کہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور اسلام نے کیا ویژن دی ہے کہ آپ نے جسم کو جان بوجھ کر جو ہے وہ نقصان نہ پہنچاؤ۔ ایک ہے ورزش کرنے سے وہ ہے جسم بنانے کے لیے، جسم کو صحت رکھنے کے لیے، لیکن ہر ایسا کام کہ جس سے جسم کو نقصان پہنچے وہ حرام ہے۔ لہذا کوشش کریں دوستان عزیز، جو اصل اسلام حقیقت اسلام کو سمجھتے ہیں کہ بدن کو بھی سلامت رکھیں، یعنی دنیا میں جو نعمتیں ہیں اس سے بھی استفادہ کریں۔ اچھا گھر، بلکہ آیا حدیث میں مومن کے پاس اچھا اور کھلا گھر ہونا چاہیے، اچھی سواری ہونی چاہیے، اچھا لباس ہونا چاہیے، اور باقی بھی صفات بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اچھا کھلا گھر نہیں مل رہا تو حرام کے طریقے سے شروع کر دیں، یہ اسی کو ہدف اور مقصد بنا دیں، نہیں، کوشش کرتے رہیں دین اور دنیا کو ساتھ رکھ کے۔ اس کے بعد ایک نظریہ ہے دین اور سیکولرزم۔ سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم کہتا ہے کہ جتنے دنیاوی مینجمنٹ ہے، ملک چلانا، کارخانے، آگے اجتماع کو کنٹرول کرنا، مینجمنٹ کرنا، یہ فقط اور فقط تمام لوگ بشر ان کے پاس عقل ہے، یہ مل کر فیصلہ کریں اور یہ چلائیں۔ دین کو کوئی حق نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ ہر کوئی اپنی شخصی طور پر عبادت کرتا ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، فاقہ کرے، نہ رکھے، جو بھی دین کا وہ اپنی فردی حد تک ہے، اجتماع میں دین کا کوئی کام نہیں ہے۔ اب دین کی کیا نظر، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام، کیونکہ ہم پہلے دیکھیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ جو سیکولرزم کا نظریہ ہے یہ کس حد تک ٹھیک ہے۔ دین کیا کہتا ہے؟ دین کی ہمیں پہلے حدود و قیود دیکھنی پڑیں گی، جو کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ دین جو ہے ہمارا جسم، روح اور جسم دونوں، اس دنیا میں بھی اور اس سے آخرت کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ اور جب اس دنیا میں انسان کو خلق کیا گیا ہے عین فطرت کے مطابق، اس کی فطرت، اس کی بلڈنگ، اس کی باڈی اور روح ایسا بنایا گیا ہے کہ جو اللہ نے قانون دیا اس کے مطابق چلے گا تو یہ کامیاب رہے گا، اگر اس کے مطابق نہیں چلے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہذا انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک ایک ایک لمحے کے لیے قانون بتا دیا ہے، اجتماع میں کیسے رہنا ہے، دوسروں سے کیسے بیان کرنا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں اجتماعی عبادتوں کا ثواب کتنے ہزار گنا زیادہ ہے۔ نماز جمعہ، نماز عیدین، حج، یہ سار، اور ان میں پھر قانون بنائے گئے ہیں، جمعہ ایسے پڑھنا ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، پھر نماز سے آگے نہیں جانا، فلاں پورا قانون بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہے دین کی حدود و قیود۔ لہذا دین نے ہر معاملے میں آپ کو مینجمنٹ کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، اور سب سے دنیا سے اعلیٰ ترین رستہ جو ہے، لیکن بدبختی بات ایسے لوگوں کی کہ جو اپنے آپ کو بہت عقل کل سمجھتے ہیں، ایسے اور پھر یہ قانون کہاں سے بنتے ہیں؟ زندگی میں تجربے کر کر کے، ایک تجربہ کیا نقصان ہوا، پھر تجربہ کیا نقصان، کبھی وہ کامیاب پھر چینج۔ لیکن دین نے پہلے دن سے جو ہمیں اسلام نے مخصوصاً بتا دی ہے، آخرت تک پورے کے پورا ہماری زندگی کا جو ہے صحیح رستہ اس میں موجود ہے۔ دوسرا، یہ سیکولرزم کے نظریے کے مطابق یہ فقط اس دنیا تک سوچتا ہے، آخرت اور دوسرے عالم کے بارے میں اس کی کوئی نگاہ نہیں ہے۔ لیکن جو دین ہے وہ اس دنیا میں ایسا رستہ بتاتا ہے کہ جس سے اس دنیا میں بھی جو ہے انسان کامیاب ہے، اور آخرت کی جو ہے جاودانہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس میں بھی انسان کامیاب ہوگا، کہ انسان اس طریقے سے مینجمنٹ کرے اپنی زندگی کی کہ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخری دنیا میں بھی کامیاب رہے۔ پس
اس میں ہمارا پھر مینیجر یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حاکم کون ہوگا؟ جو صحیح اسلام کو سمجھتا ہوگا، جو پہلے صحیح قانون کو، اسلام کو، دین کو سمجھتا ہوگا، اور دین کو سمجھنے کے بعد دشمن کی جو ہے سازشیں، اب زمانہ کس طرف جا رہا ہے، کیسے ان کو مینیج کرنا ہے دشمن کے مقابلے میں، ان کو کیسے پورے معاشرے کو چلانا ہے، جس میں یہ زیادہ خوبی ہوگی وہ جو ہے اس دین کا اپنا ہمارا حاکم ہوگا، اس معاشرے کا انچارج ہوگا، جس کو آج کل کی جو ہے اصطلاح میں کہتے ہیں ولایت فقیہ۔ ولایت یعنی حکومت، سرپرستی، مینجمنٹ کرنے والا، فقیہ یعنی جو صحیح دین کو، قانون کو، پوری دنیا کے قانون کو یعنی اسلام کے قانون کو جانتا ہو اور اس کو نافذ بھی کر سکے۔ اور ہم جہاں اگر پوری اسلام کی حکومت نہیں ہے تو ہم جس حد تک ممکن ہے ہم اس کی جو ہے ان سے اپنی رہنمائی لیں گے اور اس کے حکم پر اپنا عمل کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم بے دین، دنیا دار، غریبوں کے خون چوسنے والے جو آتے ہیں، یہ اب مدینہ کی حکومت والے دیکھ لیں دوسروں پر کیا کیا الزام لگا کہ جتنے جھوٹ اس نے بولے شاید دنیا میں ٹرمپ اور اس کے علاوہ کسی نے نہ بولے ہوں، لیکن ایک ہی کہ یہ کرپشن نہیں کرتا، اور کیا ہے کہ دنیا کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اپنی تنخواہ جو ہے 1.5 لاکھ سے 8 لاکھ ہو گئی، مینیجروں کی، وزیروں کی، مشیروں کی، باقی جتنے حکومتی عہدیدار ہیں اداروں کے، غریب پر ٹیکس بڑھ گیا اور کچھ نہیں، بڑی خون چوس کے پھر جو آتا ہے پہلے خراب کر گیا، بہت خراب کر گئے تھے، تم نے کیا ٹھیک کیا؟ لہذا دوستو ہمیں اسلام کے سائے میں آنا پڑے گا۔ اور پھر بندے اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام میں تو شیعہ سنی فلاں بہت کم اختلافات ہیں، ہمارے احکام جو ہیں بہت زیادہ 90% جو ہیں وہ ایک ہیں، 10% اختلاف ہے، وہ بھی بعض عقیدتی بحثوں میں بلکہ تاریخی بحثوں میں۔ اچھا اب تھوڑا بہت اختلاف ہی ہے، مثلا اہل سنت مشہور کہتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے یا گٹھلی سے کاٹنا چاہیے، شیعہ جو اہل بیت کی نظر سے کہتے ہیں فقط یہ 4 انگلیاں یہ کاٹنی چاہیے۔ اب جھگڑا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جو شیعہ مذہب کو مانتا ہے اس کی 4 انگلیاں، اگر خدا نہ خاصا کسی نے چوری ڈکیتی کی ہے تو اس کی یہ کاٹ دیں، اس کا ادھر سے کاٹ دیں۔ یا اس طریقے سے جو ہے جو طلاق جو ہے شیعہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں نہیں ہوتی، اہل سنت بریلوی کہتے ہیں ہو جاتی ہیں، اہل حدیث بھی جو ہیں وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ایک وقت میں 10 دفعہ بھی کہتے ہیں ایک ہی طلاق ہوگی۔ اچھا آپ قانون بنا دیں کہ ان کی ایک وقت میں 1 ہوگی، ان کی ایک وقت میں 3 ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہے اگر ہم خدا کے رستے پر آنا چاہیں۔ شخصیات کے بارے میں اختلاف ہے، ایک دوسرے کا احترام کریں، وہ کہتے ہیں وہ اچھے تھے، وہ کہتے ہیں علمی بحث کر لیں لیکن ایک دوسرے کی دل آزاری نہ کریں، یہ اسلام سلامہ سے آیا، تسلیم سے آیا۔ تو لہذا دوستان عزیز اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ جہاں تک دین کا قلم رو ہے، کہاں تک ہے؟ جہاں تک یہ عالم، یہ انسان، اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی ہے، جبکہ سیکولرزم جو ہے وہ فقط ایک محدود سطح تک جو ہے، اور وہ بھی انسان کے بنائے ہوئے، اور پھر انسانوں میں آگے کون آ جاتے ہیں؟ جو سب سے بڑے ظالم طاقتور ہوتے ہیں، وہ اپنا قانون لگاتے ہیں، غریب ہمیشہ مظلوم پستے رہتے ہیں۔ لہذا اسلام نے کہا ہے کہ بابا پورا برنامہ، پورا اصول اور جو قوانین وہ بنا کے دے دیے کہ اگر اس طریقے سے عمل کرو تو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں کامیاب ہو۔ اس کے بعد جو ہے تمام کہتے ہیں عقل جمعی یا دنیا کی مدیریت اور مینجمنٹ۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا بند عالم جب ہمیں عقل دے دیا ہے تو پھر 100% یہ مینجمنٹ دنیا کی انسان کو کیوں نہیں دے دی؟ وہ بھی اپنے پاس جو ہے کیوں رکھی ہے؟ دیکھیں انسانی عقل ہر چیز کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے درک ہی نہیں کر سکتا، اس کا بنانے والا صحیح بہتر سمجھتا ہے کہ اس کے بارے میں کون سا قانون بہتر ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، عقل بشری آج کل جو غرب مخصوصاً آگے جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بابا جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، مریض ہیں فلاں، تو اب ساری دن ان کی خدمت میں نہ لگے رہو، بلکہ ان کو اٹھاؤ، پھینکو وہاں ایک خاص جو ہے بنا ہوا ہے ان کا جو ہے نا اولڈ ہاؤس کیا کہتے ہیں، اس میں جا کے داخل کرا دو، وہاں چند لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں، مہینہ فیس دے دو، تم تجارت کرو، کماؤ فلاں، چھوڑو خدا حافظ۔ لیکن اسلام اس کے بارے مقابلے میں کیا کہتا ہے؟ نہ، کوئی بھی والدین کی خدمت جیسے تم کر سکتے ہو ان کی نہیں کر سکتے، اور جتنی والدین کی خدمت کرو گے اللہ تعالیٰ اتنی برکت، یہ روحانی فیض ہے، یہ جو تم نہیں سمجھ سکتے، جتنی والدین کی خدمت زیادہ کرو گے، جتنی ان کی رسیدگی زیادہ کرو گے، ان سے محبت کرو گے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا میں بھی اتنی آپ کو آپ کی توفیقات میں اضافہ کرتا جائے گا، عالم ملکوت میں بھی جو ہے آپ کا درجہ بڑھتا جائے گا، کام نہیں ہوگا۔ اسی لیے
عالم ملکوت کے دروازے تمہارے اوپر کھلتے جائیں گے، ماں باپ کی خوشنودی سے آپ کو جو ہے وہ اور زیادہ آپ کے درجات بڑھتے جائیں گے، عشق میں، عشق خدا میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور جو مانوی برکات ہیں وہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد لیکن عقل کہتا ہے کہ اتنا کافی ہے، جو آج کل عقل، جس کو عقل جمعی ہم کہتے ہیں نا، ہم مسلمان تو کہیں گے نہیں، ہم تو نہیں کہتے، جو آج کل عقل جمعی کے سیکولرزم کے قائل ہیں، اسی طریقے سے جو ہے اپنا اور انسان کی مختلف جو شناخت ہے خیر و مصلحت کے بارے میں، بشر آج تک نہیں سمجھ سکا کہ انسان کی جو ہے حقیقت کیا ہے، کس میں اس کی برائی ہے، کس میں اس کی بھلائی ہے۔ لہذا اتنے زیادہ انسان کے لیے جو ہے برنامے بنائے گئے، انسان کے لیے جو اصول بنائے گئے، صنعتیں آ گئیں، اتنے زیادہ اوزار آ گئے، کیا کیا چیزیں جو ہے انسان کو مل گئی، لیکن آج تک بھی افسردگی کا، پریشانی کا علاج نہ ڈھونڈ سکے۔ لیکن اسلام نے یہی پیار و محبت کا، یہی چند ایسے ذکر خدا کا اور چند ایسے رستے بتائے ہیں کہ جس سے انسان آرام سے اس کا علاج کر سکتا ہے۔ اور جتنی جتنی صنعتی ترقی اور یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اتنی افسردگی اور اتنی ذلت اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کے سامنے کتنے کتنے کروڑوں ڈالر کے مالک، ابھی وائرس آیا تو یہ کرونا، تو آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی کو کتنی مثلا جو ہے 15ویں 16ویں منزل سے ایک شخص جو بہت بڑا امیر تھا، اس کا گھر والے کچھ فوت ہو گئے، آپ نے آپ کو اڑایا، خودکشی کر دی۔ کتنے کتنے ایسے کروڑوں ڈالر کے مالک ہیں، دنیا سے تنگ آ گئے، کوئی چیز اچھی لگی خودکشی کر لی، بلکہ قانوناً خودکشی کو بعد انہوں نے جائز قرار دے دیا۔ لیکن اسلام جو ہے اس نے ایک ایک رستہ بنایا۔ سود کے بارے میں، سود کے بارے میں عقل انسانی کیا کہتی ہے کہ بھائی اگر میں کسی کو جو ہے وہ 10,000 دے رہا ہوں تو مجھے کم از کم جو ہے اس 10,000 کے مقابلے میں جو ہے وہ 12، 15، 16,000 تو واپس ملنا چاہیے، میں سال کے لیے 2 سال کے لیے دے رہا ہوں۔ لہذا بینکوں کا نظام اسی نظام پر چلا، لیکن اسلام نے اس کو منع کیا شدید کہ ایک تو اس سے محبت ہے وہ ختم ہوگی، جو اور اصل مسئلہ دوسرا جو ہے اس سے اقتصادی ترقی رک جائے گی، لوگ تجارت کو چھوڑ دیں گے، لوگ سارے ادھر لگ جائیں گے، جمود آ جائے گا، اور ایسا ایسا پورے معاشرہ جو ہے وہ اقتصادی جمود کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہذا آج کے مفکرین بھی اس بات پر پہنچ چکے ہیں کہ لہذا کیا کر رہے ہیں، اب جو ہے بینکوں کا سود اور نفع جو ہے وہ کم کرنا شروع کر رہے ہیں کہ جتنا بینکوں میں نفع کم یا سود جو ہے کم کرو، تاکہ لوگ بینکوں میں پیسہ کم رکھیں، کاروبار میں لگائیں، جتنا زیادہ گردش میں پیسہ آئے گا، استعمال ہوگا، اتنا زیادہ بڑھے گا، اجتماعی طور پر بھی، شخصی طور پر بھی۔ لیکن جتنا بینک میں پڑا رہے گا، ایک بینک والے تو اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن حکومت پورا معاشرہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ لہذا دوستان عزیز، اسلام نے اس دنیا کے لیے پابندی نہیں لگائی کہ تارے کی دنیا ہو جاؤ، یہ دنیا کو بہت بری ہے، لیکن یہ کہ اس کو ہدف و مقصد بنا لینا، اس میں غرق ہو جانا، یہ برا ہے، اس سے منع کیا ہے۔ یا بالکل تارے کی دنیا ہو جانا کہ میں آخرت کی طرف جا رہا ہوں، دنیا سے منہ موڑ لینا، یہ اس کی بھی برائی بیان کی ہے۔ اعتدال کا رستہ بنایا ہے کہ جتنی عرصہ اس میں جینا ہے، آپ نے جسم کو بھی سلامت رکھو، آپ نے روح کو بھی سلامت رکھو، اور پورا قانون بتا دیا کہ اس پر عمل کرتے ہوئے معاشرے کو بھی فائدہ اٹھاؤ، جتنا معاشرے کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملک والوں کو، انسانیت کو فائدہ دیتے جاؤ گے، تمہیں دنیا میں بھی تمہارا مرتبہ بڑھتا جائے گا، آخرت میں بھی تمہارا مرتبہ بڑھتا جائے گا۔ لیکن باوجود اس کے اتنا ہم ظلم میں گم ہو چکے ہیں، اس کے گرداب میں جا چکے ہیں کہ اتنا پیارا قانون ہونے کے باوجود چند فرعونوں کے ذریعے ان کی تعداد اب تو بڑھتی جا رہی ہے، ہم سارے اس میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ہم اس سے پیچھے جا چکے ہیں۔ لیکن اگر اسی اسلام کے دیے ہوئے قانون کو جو آج بھی موجود ہے اس پر عمل کر لیا جائے تو ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے اعلیٰ مراتب کی طرف اور سعادت پر جا سکتے ہیں۔ فی الحال میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں۔ اب ہماری اگلی بحث ہوگی کہ جو اسلام پر اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام میں بہت زیادہ خشونت پائی جاتی ہے، وحشی پن نعوذ باللہ پایا جاتا ہے، تشدد پایا جاتا ہے، اتنے کوڑے مارو، سنسار کر دو، اس کے بعد جو ہے جہاد بتایا، قتل عام کر دو، اور جو ہے اگر بندے نے غلطی سے مار ہی دیا وہ تو مر گیا، اب اس کو بھی پھانسی چڑھا دو، فلاں فلاں۔ اس کا انشاءاللہ جو ہے جواب ہم اگلے درس میں دیں گے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔